میرے شوہر کی لاش گھر پہ پڑی تھی کہ میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پلیز میری کوئی مدد کرو ورنہ بچہ مر جائے گا۔ میرے پاس اس وقت صرف 1000 کا ہی نوٹ تھا جو میں نے اسے دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعا دے کر بولی، بیٹی واپس اپنے گھر جا، تجھے ایسی خوشی ملے گی جو کبھی کسی عورت کو نہ ملی ہوگی۔ میں حیران ہوئی، بھلا مجھے کیا مل سکتا ہے؟ یوں تجسس میں واپس سسرال آ گئی، لیکن جیسے ہی نظر شوہر کے جنازے پر پڑی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا شوہر آج کام سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نہا لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں اور میری ساس کھانا کھا چکی تھی، صرف میرا شوہر ہی رہتا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی، فریج کھولا تو دوپہر کا بچا سالن پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے نکال کر وہ گرم کیا اور ساتھ میں تازہ روٹیاں بھی بنا لی۔ اس کے بعد میں نے چولہے پر چائے کے لیے پانی چڑھایا، کیونکہ ہم سب کی عادت تھی کہ کھانے کے فوراً بعد ہم سب چائے پیتے تھے۔ میں کھانا لے کر باہر آ گئی۔ میرا شوہر اور ساس تخت پوش پر بیٹھے تھے۔ میں نے کھانا لگا کر شوہر کے سامنے رکھا، وہ کھانا کھانے لگا۔ ہم تینوں نے نفوس کے دوران خاموشی چھائی ہوئی تھی، جبکہ میری ساس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی جو مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہی تھی، لیکن میں نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں گئی، دیکھا تو چائے ابل چکی تھی۔ میں نے چائے کپ میں ڈالی اور ٹرے اٹھا کر باہر کی جانب جانے لگی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر میرے اوزان ختم ہو چکے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری جان ہی نکال دی ہو۔ میرا شوہر تخت پوش پر آڑا ترچھا پڑا تھا اور زور زور سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ میری ساس اس کے ہاتھ پیر مل رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی کہ کیا ہوا نذیر، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ میری سانس اونچی اونچی ہو رہی تھی۔ میں بھاگ بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس گئی۔ اگلے ہی لمحے میری بے ساختہ چیخیں بلند ہونے لگی۔ میرے شوہر کا سارا جسم نیلا پڑ رہا تھا اور اس کے منہ سے سفید جھاگ بہہ رہی تھی، اور وہ اپنا گلا پکڑ کر کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ سمجھ پاتی، کسی کو مدد کے لیے بلاتی، اچانک میرے شوہر کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہو گئی۔ 2 منٹ میں ہی میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے اور اپنی ماں کو بے سہارا چھوڑ کر یہ دنیا ہی چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میری کل کائنات میرا شوہر ہی تھا۔ اس کی اس طرح اچانک موت نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بالکل خالی ہاتھ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا کوئی آگے پیچھے تھا ہی نہیں۔ ہمارے گھر کا شور سن کر پڑوسی اور محلے دار بھی ہمارے گھر آ چکے تھے، اور آگے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیرت سے بت بنے کھڑے تھے۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس ہونے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے اپنے آس پاس کی ساری چیزیں چکراتی ہوئی نظر آنے لگی۔ میں نے دیوار کا سہارا لینا چاہا، لیکن سب بے سود۔ اگلے ہی پل میں اپنے سارے وزن کے ساتھ زمین بوز ہو گئی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں خود کو پایا۔ میرا سر ابھی تک بہت بھاری تھا۔ میں نے ناسمجھی میں ادھر ادھر دیکھا۔ اگلے ہی پل میرے شوہر کا ساکت وجود میری نظروں کے سامنے آیا۔ میں جلدی سے بھاگی اور صبح ہو چکی تھی۔ میں پوری رات بے ہوش تھی۔ میں بھاگ کر پہنچی تو دیکھا کہ میرے شوہر کا جنازہ صحن میں پڑا ہے اور میری ساس اس کی چارپائی کے ساتھ لگ کے بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہو۔ جوان بیٹے کا غم تھا، آخر ایک ماں اور کرتی بھی تو کیا کرتی۔ میں جیسے ہی جنازے کے پاس پہنچی تو محلے کی عورتیں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ لو دیکھو آ گئی مہارانی۔
اور کیسی بے شرم عورت ہے، شوہر کا جنازہ پڑا ہے اور یہ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے۔ ارے کچھ تو حیا کرو، تمہاری بوڑھی ساس کل شام سے چارپائی کے ساتھ لگ کے بیٹھی ہے، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا اس نے، پھر بھی تمہارا خیال تھا اس سے کہ تمہیں نہ اٹھایا جائے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس حال میں بھی اسے تمہارا خیال ہے، اور تم ہو کہ پہلے اپنے شوہر کو جان سے مارتی ہو اور پھر بے شرمی سے اس گھر میں رہ کر اپنی نیندیں پوری کرتی ہو۔ ارے تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، ایسے رٹھائی سے ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ میں حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، وہ کتنے سفاکی سے سارا الزام مجھ پر ڈال رہی تھی۔ میں ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر میں نے سر جھٹکا اور اپنے شوہر کے جنازے کی طرف بڑھی۔ ابھی میں چارپائی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ایک دم مجھے اپنے بالوں میں کھچاؤ محسوس ہونے لگا، جیسے کسی نے بہت بے دردی سے میرے بال اپنی مٹھی میں پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا ہو۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساس میری بال اپنی مٹھی میں جکڑے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے کسی اچوت کی طرح خود سے دور پھینکا۔ میں جا کر دروازے کے پاس گری۔ میں دوبارہ اٹھ کر چارپائی کی طرف جانے لگی تو میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے اپنی طرف موڑا۔ ان کے اگلے عمل نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری قوت لگا کر میرے منہ پر کئی تھپڑ مارے اور میرا منہ لال ہو گیا، گال سوج گئے، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ میں ان کی اس عمل پر شستر سی کھڑی رہ گئی۔ ابھی میں اس جھٹکے سے ہی نہ سنبھل پائی تھی کہ ان کی بات نے میرے پیروں سے زمین ہی کھینچ لی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم قاتل ہو میرے بیٹے کی، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے، اس کی جان لی ہے۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں تم آئی ہو، تم نے آ کر اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے، پھر بھی تیرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پہنچی جو تم نے اب اس کی جان ہی لے لی ہے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، میں ان کی جان نہیں لے سکتی ہوں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ میرے شوہر تھے نا، پلیز مجھے ان کے پاس جانے دیجیے، آپ ایسا نہ کریے۔ لیکن میری ساس پر تو میری کسی فریاد کا کوئی اثر ہی نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور دروازے کے پاس لے گئے اور دروازہ کھول کر مجھے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرے اوپر ظلموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، ایک شوہر سے جدائی اور دوسرا گھر سے بے گھر ہو گئی تھی۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور کافی دیر روتی رہی اور کھٹکھٹاتی رہی دروازے کو، لیکن اندر والے سب پتھر دل تھے۔ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روڈ پر چلنے لگی تھی، میرا اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، جاتی تو کہاں جاتی۔ اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نام پر کوئی میری مدد کر دو، میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، کوئی تو میری مدد کرو، مجھ پر رحم کر دو۔ میں نے اپنے ہاتھ میں نوٹ دیکھے، میرے پاس صرف 1000 کا ہی نوٹ تھا۔ میں نے وہ نوٹ اس عورت کو دیا اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو کہ رو رہا تھا، شاید اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس عورت نے شکورہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی تم کہاں جا رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ کیا تم بھی دکھی ہو؟ میں نے اس کی بات مانی اور چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں بے دھیانی سے اپنے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے گا، تیری ساری مشکلیں آسان کرے اور تو سدا سکھی رہے، ایسے سڑک پر نہ پھرو، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بے آسرا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم بے آسرا نہیں ہو، تم بہت بھولی ہو، جاؤ تم اپنے گھر چلی جاؤ، تیرا گھر تیری راہ دیکھ رہا ہوگا، تیرے پاس سب کچھ ہے، پھر کیوں سڑکوں کی خاک چھان رہی ہو؟ تو ملکہ ہو نا، جاؤ اپنا محل سنبھالو، اپنے گھر جاؤ، وہاں تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ تو حیران رہ جائے گی۔
میں بڑی حیران ہوئی کہ اس گھر میں تو میرے شوہر کا جنازہ رکا ہوا ہے، وہاں مجھے کون سی خوشی مل جائے گی؟ میں تجسس کے مارے اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگی اور سوچا کہ آخر وہاں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ کون سی خوشی ہے، اور خوشی بھی ایک دفعہ، اور پھر سوچا میں نے ایک دفعہ پھر میں اپنے ساس کے پیروں میں گر جاتی ہوں، شاید ان کو رحم آ جائے اور مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار کرنے دے دیا جائے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر گئی۔ میں نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آگے کا منظر مجھے دیکھنے کو ملا، اس نے جیسے مجھ میں میری ساری قوت ہی ختم ہو چکی تھی۔ میں ایک دم سناٹوں کی زد میں آ گئی، میرے پورے وجود میں کپتی طاری ہو گئی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑی شل ہو چکی تھی۔ میں اندر کا منظر دیکھ کر گم سی رہ گئی تھی۔ میرا نام نائلہ ہے، میں کراچی کے علاقے میں ڈیفنس میں رہتی ہوں۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور میری ساس رہتی ہے۔ میرا 1 سال ساتھ کا بیٹا بھی ہے۔ میری عمر 32 سال کی ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں 21 سال کی تھی اور شہر کے مہنگے کالج میں زیر تعلیم کر رہی تھی۔ مجھے تعلیم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن والد صاحب کی سخت طبیعت کے باعث مجبوری میں پڑھ رہی تھی۔ میرے والد صاحب ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، لیکن ان کا رویہ شروع سے ہی سخت تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت ہی غصے میں ہی رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی وجہ تھی، ان کی قدرتی طبیعت ہی ایسی تھی، غصہ ان کی فطرت میں ہی تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے مجھ سے پیار سے یا محبت سے بات ہی نہیں کی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کا خیال رکھتے تھے، لیکن میں ان کے غصے سے سخت ڈرتی تھی۔ میں اور میری ماں ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ کوئی بھی بات ان کی مرضی کے خلاف نہ کی جائے۔ میری ماں بھی ایک ویل ایجوکیٹڈ خاتون تھی۔ وہ میرے والد کی طبیعت کے برخلاف انتہائی شفقت اور مہربان تھی۔ مجھے باپ کے رویے نے منتفر کر دیا تھا۔ حد سے زیادہ سختی بھی انسان کو باغی بنا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن جب میں کالج سے گھر واپس آئی تو ہمارے ڈرائنگ روم میں والد صاحب کے بزنس پارٹنر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ والد صاحب کے بزنس پارٹنر اکثر گھر آتے تھے۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام کو اٹھی تو ماں نے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے کے ساتھ طے کر لیا ہے۔ اس جمعے کی شام تمہارا نکاح اور رخصتی ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی ہو۔ میں نے احتجاج کرنے کی خوب کوشش کی تو ماں نے کہا، خبردار کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو اپنے باپ کے غصے سے واقف ہونا اچھی طرح سے، اسی لیے سے کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے، اور نہ اپنے لیے کوئی مشکل کرو اور نہ میرے لیے کوئی مشکل کرو۔ میں غصے سے بھڑک کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے اپنا فون لے کر فوراً نذیر کو کال کی اور اسے کہا، ابا میری زبردستی شادی کر رہے ہیں، تم پلیز کچھ کرو، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ نذیر نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں جلد ہی کوئی انتظام کروں گا۔ میں بہت پریشان تھی۔ دراصل میں کلاس فیلو سے بہت محبت کرتی تھی۔ نذیر ایک خوش شکل اور بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس سے تھا، لیکن میں اس کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور ایک ذہین اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ماں اور وہ رہتے تھے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ اس کی ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہائی کلاس سوسائٹی میں ہوئی۔ نذیر کے والد کا چھوٹا سا کاروبار تھا جس کو اب نذیر ہی سنبھالتا تھا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ خوش دلی سے اسے قبول کر لیا تھا، اور ویسے بھی میں نے کبھی بھی پیسے کا کوئی لالچ ہی نہیں کیا تھا۔
کیونکہ آلریڈی میرے پاس بہت پیسے تھے۔ دن گزرنے لگے اور میرا نکاح آن پہنچا تھا۔ نذیر اور اس کی ماں اگلے دن میرے گھر رشتہ لے کر آئے، جس پر میرے والد نے انہیں بے عزت کر کے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا کالج جانا ہی بند کر دیا اور میرے ہاتھ سے موبائل فون بھی لے لیا۔ میں بہت زیادہ الجھن میں تھی کہ میں اب کیا کروں۔ خیر، میرے پارلر جانے کا وقت ہوا۔ اماں نے میری سہیلی کو میرے ساتھ بھیجا اور مجھے سخت تنقید کی کہ وقت پر آ جانا۔ ہم اس سے اجازت لے کر باہر پہنچے اور گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ہمراہ پارلر کے سمت جانے لگے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی اپنی دوست سے فون لیا اور نذیر کو کال کی، اسے سب کچھ بتایا۔ نذیر پہلے تو بہت خفا ہوا کہ تمہارے والد نے اچھا نہیں کیا، انہیں میری ماں کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن میں نے پھر بھی تمہاری خاطر سب کچھ بھلا سکتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کورٹ میرج۔ تم مجھے پارلر میں آ کر لے جاؤ اور ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ نذیر نے کہا، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ میں نے کہا، یہ سب ٹھیک ہوگا، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ سمجھ جائیں گے کہ مجھ سے تھوڑا عرصہ ہی ناراض رہیں گے۔ نذیر نے کہا، اچھا، میں تمہارے پارلر کے آس پاس ہی ہوں گا، تم مجھے کال کر دینا اور میں آ جاؤں گا۔ میں نے ڈرائیور کو بہانہ لگا کر گھر بھیج دیا اور کہا کہ میرا میچنگ سیٹ گھر میں رہ گیا، پلیز آپ مجھے لا دیں۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد میں نے فوراً نذیر کو کال ملائی اور اسے آنے کے لیے کہا۔ وہ اگلے 15 منٹ میں میرے پاس ہی آ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو سب سمجھا دیا تھا۔ اس کے بعد میں نذیر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم نے مسجد میں جا کر نکاح کیا اور پھر نذیر کے گھر آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ قدم اٹھا کر کتنی سنگین غلطی کر دی ہے۔ ادھر جیسے ہی میرے ماں باپ کو میرے لاپتہ ہونے کی خبر ہوئی، ان پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ ہمارے گھر پر ایک قیامت آ کر گزری تھی۔ میرے والد اسی وقت مجھے جان سے مارنے کے ارادے سے نکلنے لگے۔ جب اماں جان نے ان کے پیر پکڑے اور کہا کہ ایسا نہ کریں، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، آپ بے شک اسے معاف نہ کریں لیکن اسے قتل بھی نہ کریں، پلیز۔ ابا کو اماں کی قسم نے روک لیا تھا۔ مجھے آج نذیر کے گھر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن میرے مائکے سے مکمل خاموشی تھی، جس پر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ لیکن میں یہ نہ سمجھ پا رہی تھی کہ طوفان آنے سے پہلے ہر طرف خاموشی ہی ہوتی ہے۔ میں ہر چیز سے بے خبر اپنے سسرال میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں نے شکر کیا تھا کہ میری جان چھوٹ گئی ہے پڑھائی سے۔ البتہ نذیر ابھی بھی پڑھ رہا تھا، ساتھ کام کاج بھی کر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے دفتر جاتا اور پھر 9 بجے وہاں سے کالج چلا جاتا تھا۔ کالج سے 12 بجے چھٹی کر کے پھر دفتر چلا جاتا تھا اور وہیں سے 8 بجے گھر آتا تھا۔ میری ساتھ کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میں نے گھر میں رہ کر اس سے کپڑے سلائی کرنا بھی سیکھ لیا تھا۔ ان کے گھر کا نظام بہت ہی اچھا نہیں تھا، لیکن کم بھی نہیں تھا۔ مجھے شروع میں تو تھوڑا بہت مسئلہ ہوا تھا، لیکن پھر میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 6 مہینے کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ اب تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہیے، وہ تمہیں یاد کرتے ہوں گے اور اب تک تو انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے باپ کے غصے کا سامنا کر پاؤں۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ میں ہر دفعہ اپنی ساس سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کو ٹالنے لگی تھی۔ خیر، دن گزرنے لگے، نذیر کا رویہ بھی ان دنوں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خود ہی سوچا کہ ہو سکتا ہے
کہ کام زیادہ ہو اسی وجہ سے پریشان ہو۔ اس دن بھی روز کے معمول کی طرح میرا شوہر ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا، پیچھے میں گھر کے کام کرنے لگی اور پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب میرے شوہر نے رات کو ہی آنا تھا۔ دن کے وقت میں نے قورمہ بنایا اور 7 روٹیاں بنائی۔ میں نے اور میری ساس نے کھانا کھایا تو ساس نے مجھے کہا کہ جاؤ تو آرام کرو، یہ برتن میں دھو دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں اماں جی، میں خود دھو لیتی ہوں۔ تو اس نے کہا 2 برتن ہیں، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، سو جاؤ، پھر تمہیں کپڑے بھی تو سلائی کرنے ہیں۔ میں چاروں نہ چارہ ان کی بات مان گئی اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی میرے شوہر کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج نذیر بڑی جلدی آ گیا۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا، اتنے میں میری ساتھ بھی باہر آ کر تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے شوہر سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آج کالج سے چھٹی تھی اور دفتر میں بھی کچھ خاص کام نہیں تھا، اس لیے میں جلدی گھر واپس آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھانا دیا اور چائے لینے کے لیے اندر گئی۔ واپس آئی تو میرا شوہر مر چکا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ نہ پائی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے جنازے کے پاس جانا چاہا تو ساس نے مجھے کہا کہ تم قاتل ہو۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سڑک پر چلتے جا رہی تھی جب مجھے ایک عورت کی آواز آئی، اس سے مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے جا کر اس کی مدد کی تو اس نے مجھے گھر جانے کے لیے کہا اور کہا کہ تجھے ایسی خوشی ملے گی جو آج تک کسی عورت کو نہ ملی ہو۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے اوزان ختم ہو چکے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ گلاب کی تازہ پنکھڑیاں میرے اوپر مسلسل گر رہی تھی، جن سے تازہ تازہ مہک آ رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے شوہر کا جنازہ غائب تھا، ساتھ ہی ساتھ سارے لوگ بھی غائب تھے۔ گھر کو پھولوں کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے بھی ڈھیر ساری پتیاں تھیں۔ میں اندر پہنچنے تک ایک راستہ تھا۔ میں بڑی حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ماتم والا گھر ہے، یہاں تو ماتم ہونا چاہیے، پھر یہ سب کیا ہے؟ میرے شوہر کا جنازہ کہاں ہے اور میری ساس کہاں گئی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان پھولوں کی پتیوں پر گزرتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگی۔ میری ساس کے کمرے سے باتوں کی مسلسل آوازیں آ رہی تھی۔ اندر سے آنے والی آوازیں کو سن کر مجھے اپنے کانوں پر بالکل یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس عورت کی باتیں بالکل سچی لگنے لگی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ میں اب بے آسرا نہیں ہوں اور میں بھولی اور کم عقل ہوں۔ میری ناک کے نیچے اتنی گھنونی سازش رچائی گئی تھی، لیکن میں بے خبر تھی۔ جیسے محبت کی آڑ میں میرے ساتھ اتنا گندا کھیل، گھٹیا کھیل کھیلا گیا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا تو خود پر کہ میں نے کیسے اس پر اتنا موقع دے دیا اور اس پر اتنا یقین کر لیا کہ وہ آ کر میری زندگی کے ساتھ ہی کھیل گیا۔ میری ساس میرے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ ساری تیاری ہو گئی ہے اور تم جاؤ اور اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اس کی نظروں میں مر چکا ہوں، وہ کیسے آئے گی میرے ساتھ؟ تو میری ساس نے کہا کہ وہ بہت بھولی ہے، تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کر دینا، کہہ دینا کہ میں بے ہوش ہوا تھا، تم لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی کرو اور کسی بھی قیمت اسے واپس لے کر آؤ۔ تم جانتے ہو نا کہ جس مقصد کے لیے اس سے تم نے شادی کی تھی وہ مقصد اب جا کے پورا ہوا ہے۔ اب اسے ایسے ہی تو نہیں جانے دے سکتے نا ہم۔ اتنا انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا۔ میں کتنا خوش ہوئی تھی جب تم نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ تم نے اپنی بہن کی طرح ایک امیر لڑکی پھنسا لی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا کھسٹ باپ اتنا سخت ہوگا۔ جب تم لوگ بھاگے میں نے بس یہی سوچا کہ اس کا باپ کبھی نہ کبھی تو اسے معاف کر دے گا، لیکن اس سے اپنی بیٹی کو جائیداد سے آگ کر دیا اور وہ نکمی۔
ہمارے ساتھ چپک کر رہ گئی۔ میں نے تو تمہاری موت کا ڈرامہ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر نکال دوں، کیونکہ اس کے باپ سے تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملنی تھی۔ اب کب تک اسے مفت بٹھا کر روٹیاں کھلاتے رہتے، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر تیرے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور سنو سپرے سے جاگ بھی لگا دی اور ذرا سا کٹ لگایا اور تیرے ناک اور منہ خون سے بھر گیا۔ میں حیرت سے بت بنی ان کی باتیں بس سنتی ہی جا رہی تھی، اور کتنے انتخاب باقی تھے۔ اگلی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے قیامت تو اب آئی ہے۔ پہلے تو بس چھوٹے موٹے جھٹکے تھے، میری ساس کی اگلی بات نے تو میرے جسم سے میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں بے دم ہو کر فرش پر گر گئی۔ میرے شوہر اور ساس نے جب کچھ گرنے کی آواز سنی تو دروازے کی جانب دیکھا تو یک لگت ان کے چہرے پر خوف لہرانے لگا۔ میرے شوہر نے مجھے اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ مجھے ہوش آیا تو میرا شوہر کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی اور کہا کہ مجھے میرے باپ کے گھر جانا ہے۔ میں اس کی کوئی بات سنے بغیر باہر کی طرف جانے لگی۔ میں اپنے باپ کے گھر پہنچی تو گوار ریت تھی۔ میرے والد ایک ہفتہ ہی پہلے گزر گئے تھے اور مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد میرے نام کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ یہ حال میرا بھی تھا۔ دراصل نذیر نے مجھ سے دولت کی لالچ میں آ کر شادی کی تھی۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ میرے باپ نے مجھے اپنی جائیداد دینے سے آگ کر دیا ہے تو ان کا دل میری طرف سے کھٹا ہو گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹا مجھے نکالنے کی وجہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہیں کوئی وجہ نہ ملی تو اپنی مرنے کا ڈرامہ رچانے لگے اور پھر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ پیچھے کسی کے منہ سے خبر سنی کہ میرے والد محترم وفات پا گئے ہیں اور اپنی تمام جائیداد کا مالک اپنی اکلوتی بیٹی کو بنا گئے ہیں۔ خبر سنتے ہی میرا شوہر اٹھ بیٹھا۔ محلے والے کچھ ڈر گئے اور کچھ وجہ جاننے کی کوشش کرنے لگے تو اس نے ایسے شوق کیا کہ جیسے اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ سب نے ایسے سمجھا کہ ہماری غلطی ہے۔ سب نے بے ہوشی کو موت سمجھ لیا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے جا رہے تھے۔ میری ساس اور میرا شوہر اب مجھے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری دولت اپنے نام کروا سکیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کروں گی۔ شام کو میرا شوہر اور میری ساس میرے گھر آئے اور مجھ سے بے تحاشا معافیا مانگنے لگے، لیکن مجھ پر ان کی کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مایوس واپس لوٹ گئے۔ اسی رات میرے شوہر کی بہن کو طلاق ہو گئی، جس پر اس نے خودکشی کر اپنی جان لے لی تھی۔ یہ صدمہ میرے شوہر اور ساس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میری ساس بیٹی کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا، جس کے بعد وہ مکمل طور پر بستر پر لگ کے رہ گئی تھی۔ نذیر کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل تو خون کے آنسو روتا رہا، چاہے اس نے جو بھی کیا، لیکن وہ میری محبت تھا، میرا شوہر تھا۔ اسی محبت کے صدقے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اب وہ دونوں بہت بدل چکے ہیں۔ ان کی زندگی سے دولت کی ہوس ختم ہو چکی ہے۔ 5 سال بعد اللہ نے مجھے ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اب میں مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ دولت کی لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ سنبھل تو جاتا ہے مگر ٹھوکر لگنے کے بعد۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ لوگوں کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں بتائیے گا کہ میں نے معاف کر کے ٹھیک کیا نا۔ میرا تو خیال ہے کہ میں نے معاف کر کے صحیح کیا۔ انسان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے ایک موقع تو دینے چاہیے۔ اللہ حافظ۔